اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، لب پھول کے جیسے ہے، میری آنکھ کبل ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان۔ لیجئے ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے سفر غزل کا، اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اردو غزل گوئی اور غزل سرائی کے ارتقاء کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ ویسے تو اردو شاعری میں کئی اصناف سخن ہیں اور سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن غزل کو جو اہمیت اردو زبان میں حاصل ہے اس کا مقابلہ کوئی صنف سخن نہیں کر سکتی۔ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک دنیا کو سمیٹ لیتا ہے۔ غزل کا ہر شعر پوری طرح سے مکمل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی خوبصورت آواز کا ملمہ بھی چڑھ جائے تو سونے پہ سہاگا کی مثل حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور تو تم سے کیا نہیں ہوتا، ایک وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ ابھی یہ غزل کی گائکی دیکھے نا، انداز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک کو اپنا بھی گا رہا ہے۔ میری قسمت کو کیوں برا کہیے، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہوتا۔ بس آسان زبان، آسان گائکی، کلاسیکل راگ میں موجود کہ پبلک کو بھی مزہ آ رہا ہے، شعراء کو بھی مزہ آ رہا ہے، ادبی بھی اور علمی بھی ساری باتیں غزل گائکی میں موجود ہیں۔ ناظرین، غزل میں کئی شعر ہوتے ہیں اور غزل کے ہر شعر کا ایک الگ تاثر ہوتا ہے، اور ہر شعر ایک الگ انداز میں دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ غزل کا سفر جاری ہے، لفظیات وہی ہیں، علامتیں وہی ہیں، جی استعارے وہی ہیں، کنائے وہی ہیں، لیکن غزل جو ہے وہ قیامت ڈھا رہی ہے۔ آپ اپنے زمانے میں لے لیجئے، فراق ہوں، فیض ہوں، فراز ہوں، جی کس طرح سے آپ کو محبوب ہے، جی زندگی سے کتنے قریب ہیں، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں، جی اب ہر آدمی جو ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، جی اور خاص طور سے نوجوان نسل کا مسئلہ ہے، جی فیض جو ہیں ان کے یہاں کلاسیکی رومانیت بھی ہے اور نئے عہد کی حیثیت بھی ہے، جی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، جی فراز ہیں، فراز کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی غزلیں جو ہیں لوگوں کے حافظے کا حصہ بن گئیں۔ رنجشی سہی دل کے دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، نہیں آتا؟ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ ناظرین، تو دیکھا آپ نے غزل کا ایک شعر کس طرح سے الگ الگ انداز میں لوگوں پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر غزل کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس ملک میں سب سے پہلے غزل کہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آئیے پروفیسر عین الحسن سے دریافت کرتے ہیں کہ غزل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، اور فارسی ظاہر ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ سمرقند کا ایک شاعر رودکی سمرقندی 1000 سال سے اوپر ہو گئے، پہلا صاحب دیوان شاعر تھا جس نے غزل کو بڑی خوبصورتی سے صرف ایک عشق کے لین دین تک محدود رکھا اور بڑی سادگی سے اس کا آغاز کیا۔ اس نے پہلا ہی شعر اس کا ہے کہ منو جانا بجانو دل فرو بستیم بازاری، کہ جانا دل مرا دادست مان جان دادے جانا رہا۔ میں نے اور محبوب نے ایک بازار کھول رکھا ہے، یہ لین دین ہے۔ اس نے مجھے اپنا دل دیا، میں نے اسے اپنی جان دے دی۔ ناظرین، غزل کا تعلق عرب سے بھی ہے، تو آخر غزل ایران کیسے پہنچی؟
عرب کے ریگستانوں سے سفر کر کے غزل کا ایران کیسے آنا ہوا؟ غزل بذات خود ایک عربی لفظ ہے، اور یہ عرب میں تو دور جاہلیت میں اس طرح کے رواج تھے یہ کہنا، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو تہذیب ہے وہ 7-8 تہذیبیں جو ہیں وہ ایک ساتھ رونما ہوتی ہیں. ہم قریب ایک تہذیب سے قریب ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تہذیب سب سے پرانی ہے، اس تمدن کی بات کرتے ہیں، اس تمدن کی بات کرتے ہیں، مگر یہ دیکھیے کہ سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی صفت ہے جس کی وجہ سے اسے پہچانا جاتا ہے. عربستان میں شروع ہوئی اس طرح کی شاعری، متنبی جیسے شاعر، جیسے دور جاہلیت میں امرؤ القیس، اس لیے کہ قصیدے کی تشبیہ بھی وہ غزل ہی تھی. اس لیے آج بھی جو ہے اگر آپ دیکھیے تو چاہے وہ ساقی نامہ ہو یا اس کے اندر بہار کا ذکر ہو یا اس کے اندر کسی کچھ اور عناصر اس میں جمع کیے گئے ہوں، وہ تمام جو ہے وہ غزل کا ہی ایک رخ ہے. تو غزل کی شروعات اگر آپ دیکھیں تو وہ تو دور جاہلیت سے شروع ہو گئی، مگر ایران کے اندر جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، حالانکہ ایرانیوں نے اکثر یہ کہا ہے کہ پہلوی دور میں بھی غزل تھی. انہوں نے اس کے آہنگ پر بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا قافیہ تھا، کسی نے کہا ردیف تھی، مگر یہ قافیہ اور ردیف یہ بھی ایران میں جو آیا وہ عربوں سے آیا، اس لیے کہ ایرانیوں کے پاس اس طرح کی صورت تھی نہیں. تو پہلی بار غزل بالکل سیدھے سادے انداز میں دو آدمیوں کے بیچ میں، دو عاشقوں کے بیچ میں ظہور کرتی ہے، وہ رودکی سمرقندی کے قلم سے. ناظرین، کہاں عرب، کہاں ایران، کہاں وسطی ایشیا، غزل نے یقیناً ایک لمبا سفر طے کیا ہے، لیکن غزل نے ہندوستان میں قدم رکھا تو حالات جدا ہو گئے. آئیے جانتے ہیں ایران سے آتے آتے ہندوستان کی غزل میں کیا تبدیلیاں آئیں. غزل جو ہندوستان میں آئی تو وہ جو عارفانہ رخ تھا اس کو لے کے آئی. اسی لیے جو مشائخ آئے، جو عرفاء آئے، وہ سارے کے سارے شاعر تھے، اور سب کے دواوین، اکثر کے دواوین ملتے ہیں اور ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ جس کے اندر اشعار سے گفتگو ہوئی. اور جب تذکرے بھی لکھے گئے تو شعر اور نثر دونوں میں لکھے گئے. تو ہندوستان میں جب فارسی آتی ہے غزل لے کے، تو غزل کے اندر جو ہے وہ جو عرفانی جذبہ تھا وہ بہت تھا. تو ہوا کیا کہ غزل جب ڈھلنے لگی اردو میں تو غزل نے وہ رکھ رکھاؤ نہیں چھوڑا تھا، بڑی خوبصورتی سے، اور اس نزاکت کو بھی نہیں چھوڑا تھا. میر کا پورا تعلق اسی نزاکت سے ہے. عشق اے میر بھاری پتھر ہے، کیسے تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. آپ دیکھیے یہ عشق کو بھاری پتھر بنا کے اور ایک ناتوان سے جو ہے کس صورت سے میر اٹھاتا ہے. ایک ٹک نے کیا خوبصورتی پیدا کر دی. سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا. ایک لفظ نے کیا جان پیدا کر دی. اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فارسی سے جب اردو کی طرف غزل آتی ہے تو اس میں کسی قسم کا انحطاط پیدا ہوتا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح غزل ایران میں پلی بڑھی اور بعد میں اردو شاعری نے اس کو کس طرح سے اپنایا. غزل اردو شاعری کی جان اور دل بن گئی. غزل کے بارے میں تاریخی معلومات فراہم کرنے کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. لیکن آئیے ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ملواتے ہیں آپ کو ایک مشہور شاعر سے اور اس کے بعد لے چلیں گے ساز اور آواز کی دنیا میں. ناظرین، پروگرام کے اس دلچسپ موڑ پر آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں اردو کے نامور شاعر پروفیسر مظفر حنفی سے. پروفیسر مظفر حنفی گزشتہ 5 دہائیوں سے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں. پروفیسر مظفر حنفی نے اپنے قلم کے جادو سے غزل اور افسانوں کے علاوہ کئی تنقیدی کتابیں اور بچوں کا ادب تخلیق کیا ہے. وہ اب تک 100 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں. یہی نہیں، ان کی غزلوں کی تعداد بھی 2000 کو تجاوز کر گئی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور برکت اللہ یونیورسٹی سے BA، MA، LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کر چکے پروفیسر مظفر حنفی کی رہنمائی میں کئی طلبہ PhD حاصل کر چکے ہیں. سال 2001 میں اقبال چیئر سے سبکدوش ہونے کے بعد پروفیسر حنفی دلی میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں اور آج بھی غزل کی خدمت کر رہے ہیں. تو آئیے ناظرین، خود مظفر حنفی صاحب سے جانتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، اور یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ ان کو شعر و سخن سے کس طرح سے رغبت ہوئی.
میں تو بہت ہی معمولی گھرانے کا ایک فرد ہوں. میرے والد صاحب پرائمری اسکول ٹیچر تھے. ہم لوگ آبائی وطن ہمارا حسوہ فتح پور ہے. الہ آباد اور کانپور کے درمیان میں ایک شہر ہے فتح پور. تو وہاں چھوٹی موٹی زمینداری تھی، لیکن زمینداریاں وغیرہ سب ایبالش ہو گئی سن 1952-53 کے آس پاس. اور والد صاحب صرف اسکول ٹیچر تھے، اس لیے خاصی تنگی ترشی میں زندگی بسر کی ہم نے ابتدائی. مشکل ہو گئی 12ویں کلاس کے بعد، بلکہ ہائر سیکنڈری 11ویں میں ہائر سیکنڈری پاس کیا. ہائر سیکنڈری کے بعد اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا. تو ہم نے ملازمت کر لی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھوپال میں. اور اس ملازمت کے دوران ہی وہ ڈگریز جو ہمیں 4 یا 5 سال کے اندر مل جاتی، انہیں حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ، اور پھر کبھی محکمہ نے اجازت نہیں دی، کبھی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں جو 5 سال 7 سال میں جو ڈگریز حاصل کر سکتے تھے، اسے حاصل کرنے میں 18 سال لگ گئے. لیکن ہائر سیکنڈری کے بعد انٹرمیڈیٹ، BA، MA، LLB، PhD سب ملازمت کے دوران ہی کی. پہلی سروس جب ہم نے جوائن کی کلرک کی حیثیت سے اور اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے ریزائن کیا، آخر وقت تک میرا یہی کہنا تھا، اپنے بچوں سے بھی اور گھر میں بھی یہ کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اسی کاوش میں، لیکن زندگی بھر کوشش کرتا رہوں گا کہ اور خدا کا شکر ہے کہ 13-14 سال کے بعد جیسے ہی مجھے PhD ملی، ویسے NCERT سے اسسٹنٹ پروڈکشن افسر کا اپائنٹمنٹ مل گیا. پھر جامعہ نے کلرک کے اس کی حیثیت سے بلا لیا، لیکچرر کی حیثیت سے یہاں ریڈر ہوا، پروفیسر ہوا. پھر کلکتہ یونیورسٹی میں فیض احمد فیض کے لیے کریٹ ہوئی، اقبال چیئر. لیکن یونیورسٹی کے جو حالات ہیں وہ 2-3 سال میں لیٹر جاری ہوا. اس وقت تک وہ بیروت میں لبنان میں ایفرو ایشین اس کے لوٹس کے ایڈیٹر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال کے لیے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اس لیے اب اچھا نہیں لگتا کہ ریزائن کر کے وہاں جاؤں. وہ جگہ پھر مجھے آفر ہوئی، میں اس پہ پہنچا. تو اس طرح حالات جس قسم کے تھے اس میں پوری زندگی اسٹرگل کی گزری. اور یہ میں کوئی متاسفانہ انداز میں نہیں کہتا، اب بھی اگر میرے بس میں ہو کہ دوسرا جنم ہو اور زندگی کیسی گزرے تو میں اسی طرح کی اسٹرگل والی زندگی ہی پسند کروں گا. عام زندگی بسر کرنے میں کوئی مزہ نہیں، تخلیق کار کے لیے تو کوئی بھی لطف نہیں. تو اسی دوران میں چونکہ زندگی اس طرح کے کشاکش میں گزری تھی، تو اندر سے ایک جوالا مکھی جیسا تھا. اس کے اظہار کے لیے ضرورت تھی کسی اخراج کی، کسی میڈیم کی. تو شاعری ایک بہترین میڈیم نظر آئے. تو میری پوری شاعری جو ہے وہ انقلابی اور جارحانہ کیفیت کی حامل ہے. کھردوری شاعری جسے کہنا چاہیے، رومانٹک چیزیں اس میں کم ہیں. مظفر حنفی صاحب نے ایک بڑے عرصے تک غزل کی خدمت انجام دی. نئی نسل اس ذمہ داری کو کس طرح سے اٹھا رہی ہے اور ٹیکنالوجی غزل کے دائرے کو کس طرح سے وسیع کر رہی ہے. میرا شعر ہے، اس مہینے بھی غزلیں پڑھیں سینکڑوں، شعر کوئی نیا تو نکلتا نہیں. تو جو ہماری موجودہ نسل ہے وہ محنت کرنے کی عادی کم ہے. کم محنت، اچھا یہ صرف اس کی بات ہی نہیں ہے، لٹریچر کی یا کسی بھی فیلڈ میں کم محنت کر کے زیادہ حاصل کرنے کی جو روش ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے. ویسے نئی نسل کے پاس جو تجربات ہیں، ہمارے پاس وہ تجربات نہیں تھے. بچپن میں تو ہم ٹیلی فون کرنے کے لیے جب جاتے تھے، یقین جانیے ٹیلی فون اگر کرنا ہوتا تھا تو یہاں سے مثال کے طور پہ ناگپور ٹیلی فون کرنا ہے تو بیچ میں 3 انٹرپریٹر ہوتے تھے. موجودہ زمانے میں آپ بٹن ملائیے، فوٹو ہے اس پہ، موبائل کے اوپر بٹن، اسے فوٹو پہ ہاتھ رکھا، برمنگھم میں میرا بیٹا فوراً ہلو پاپا کر کے. تو یہ جو تجربات ہیں موجودہ زمانے کے، یہ کسی کو حاصل نہیں تھے. غالب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک غزل پڑھنے کے دوسرے دن کروڑوں آدمیوں تک اس کی غزل پہنچ جائے گی. آج ہم کمپوز کرا کے کتاب بھیجتے ہیں، 800 صفحے کی کتاب، دوسرے دن 10,000 کا ایڈیشن چھپ جاتا ہے. اور اس کو اگر آپ نے چاہا تو ای میل وغیرہ سے بھیجنا چاہیں تو منٹوں میں وہ میں اکثر ہوتا ہے کہ میں مسقط گیا، وہاں مشاعرے میں شعر سنائے اور سویرے میرے پاس اس کا بھتیجی کا فون آیا کینیڈا سے، کیا اچھی غزل سنا رہے تھے آپ رات کو. ناظرین، غزل نے آج اپنے موضوعات بدل لیے ہیں، مگر اس کے باوجود آج بھی غزل بہت پسند کی جاتی ہے. تو سنتے ہیں مظفر حنفی صاحب کی نظر میں غزل کے اس جادو کی کیا وجہ ہے. غزل کا معاملہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو غزل کہی جاتی تھی، قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، میر تقی میر کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، 100 سال کے بعد تقریباً سودا کہہ رہا ہوں، غالب اور ذوق وغیرہ کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، اور اس کے 100-150 سال کے بعد آج کے زمانے میں جب ناصر کاظمی نے، ہم نے، ندا نے، شہریار وغیرہ نے جو غزلیں کہیں، ان میں ہر شخص کو دلچسپی اس لیے ہے
کہ غزل کے موضوعات کا کوئی تعین نہیں ہے، اور غزل کے شعراء نے ایسے موضوعات پر گفتگو کی ہے جو جیتے جاگتے انسانوں کے احساسات اور جذبات اور اندرونی تاثرات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مظفر انفی صاحب کے افکار و خیالات سے آپ واقف ہوئے، آئیے اب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک پسندیدہ غزل سے ہمیں نوازیں۔ عرض کیا ہے کہ دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں، اور اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں۔ اور دیکھیے یہ شعر ایک عام تجربہ ہے، آپ لوگ بھی گزرے ہوں گے اس سے۔ عرض کیا ہے کہ سب جائے حادثہ سے بہت دور ہو گئے، جائے حادثہ جہاں کوئی حادثہ ہوا ہو، سب جائے حادثہ سے بہت دور ہو گئے، زخمی کی چیخ کوئی ترانہ تو ہے نہیں، زخمی کی چیخ کوئی ترانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے شاید کسی لائق ہو، ایک لفظ کی تکرار سے بنا ہے۔ دیکھیے غزل کا حسن یہ ہے، عرض کیا ہے کہ دیوانہ ہے، لفظ دیوانہ پر غور کیجیے گا، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے جس کے لیے غزل ہوئی تھی پوری، عرض کیا ہے کہ تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ اور مقطع دیکھیے عرض کیا ہے اسی رنگ میں ہے، عرض کیا ہے کہ چپ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، چپ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہندوستان کے ایک بڑے شاعر کی خوبصورت غزل۔ آئیے اب آپ کو پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی ایک غزل کے چند اشعار سنواتے ہیں ایک دلکش آواز میں۔ بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، قریب آؤ مجھے کچھ سجھائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا۔ ہمارے شہر میں انصاف کا یہ عالم ہے، ہمارے شہر میں انصاف کا یہ عالم ہے،
تیر کھا کے بھی کوئی دہائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا۔ وہ انجمن ہے جہاں اپنا حال فریادی، وہ انجمن ہے جہاں اپنا حال فریادی، بیان کرتا ہے لیکن بیان کرتا ہے لیکن سنائی دیتا نہیں، بیان کرتا ہے لیکن سنائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا۔ چلو کہ ڈال دیں دریا میں نے کیا اپنے، چلو کہ ڈال دیں دریا میں نے کیا اپنی، یہاں زمانہ کسی کو، یہاں زمانہ کسی کو بھلائی دیتا نہیں، یہاں زمانہ کسی کو بھلائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، قریب آؤ مجھے کچھ سجھائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ پیشکش کافی دلچسپ لگی ہوگی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام کی اگلی قسط کا انتظار رہے گا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو غزل کے سفر پر پیش قیمتی معلومات فراہم کرائیں گے اور ملوائیں گے اردو کے ایک اور بڑے شاعر سے۔ تو فی الحال آصف خان کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو۔ اردو